بسم اللہ الرحمن الرحیم. The Indus Water Treaty اور The Basin Water Treaty سنتاس معاہدہ. سنتاس معاہدے میں کیا ہوا اور اس کے بعد اس کی کیا شرائط رکھی گئیں، اس کو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. جیسا کہ سب کو معلوم ہے، ریڈ کلف نے جو باؤنڈری کمیشن کا چیئرمین تھا، اس نے جو ہے غیر منصفانہ تقسیم کی، خاص طور پہ جو پنجاب کے جو علاقہ ہے، گرداسپور کا علاقہ اور جو ہے بہت سے ایسے علاقے جو پنجاب میں شامل ہونے تھے نہیں کیے. ایسے ہی پاکستان کے علاقے کو جو سیراب کرنے والی کچھ نہریں ہیں، ان کے جو ہیڈ ورکس ہیں، ایسے ہیں ہیڈ ورکس وغیرہ، وہ بھی ہندوستان ہی کے حوالے کر دیے گئے تھے، وہ ہندوستان ہی میں رہ گئے تھے. اور اس وقت انہوں نے یہ بات کی تھی، انڈیا والوں سے بھی اور پاکستان والوں سے بھی وعدہ بھی لیا تھا، جب تک کوئی متبادل نظام نہیں ہو پاتا، اس وقت جو موجودہ نظام ہے اس کو نہیں چھیڑا جائے گا. لیکن اس کے باوجود انڈیا والوں نے جب پاکستان بنا 1947 میں، تو اپریل کے مہینے 1948 میں ہیڈ ورکس کے ذریعے بہت سے جو ہمارا پانی آ رہا تھا، دریاؤں کا پانی، اس کو روک لیا. خاص طور پہ جو دیپال پور کا علاقہ ہے، ان کی نہروں کو جو پانی کا بند کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ہماری جو فصلیں ہیں وہ تباہ ہونے لگ پڑی، پانی کو ترسنے لگی. اور ادھر کشمیر پر بھارتی قبضے سے پاکستان میں بہنے والے جو دریاؤں کے سرچشمے ہیں، وہ بھی بھارت کے قبضے میں چلے گئے. اور بڑی مشکل کے بعد یہ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس میں ایک عالمی بینک کی جو ثالثی کمیٹی ہے، ثالثی، انہوں نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک معاہدہ کراچی میں جو ہوا، اس پر سگنیچر کروایا، جسے تاریخ میں سنتاس معاہدہ کہا جاتا ہے. وہ سنتاس معاہدہ جو ہے، اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور پاکستان کے جو سربراہ تھے جنرل ایوب خان، ان دونوں کے درمیان کراچی ہی میں ایک معاہدے پر دستخط ہوئے، اور جسے سنتاس معاہدہ کہا جاتا ہے. انگریزوں نے ایک اچھا کام یہ کیا، ان کا اس ملک پر بہت بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے ایک نہری نظام بنایا، اور وہ 1909 میں شروع ہوا، اور اس میں دریائے سندھ پر تربیلا ڈیم کے علاوہ 85 ڈیمز بنائے گئے، اور 19 بیراج، 45 نہریں، کینالز، اور 12 جو ہے وہ رابطہ نہریں. ان نہروں سے آگے جو دوسری جو ہے نا کنیکشن والی جو ہے نا دوسری نہر نکلتی وہ، اور تقریباً 7 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ٹیوب ویل قائم کیے گئے تھے. اور 1932 میں بیراج جو ہے سکھر بیراج وہ مکمل ہوا، جو دنیا کا سب سے بڑا اریگیشن آبپاشی کا ایک نظام تھا. کیا میں پاکستان کے بعد سب سے بڑا جو منصوبہ سنتاس معاہدہ تھا. اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں، یہ کچھ دریا ایسے ہیں جو انڈیا کی طرف سے آ رہے ہیں. نمبر 1 جو دریا ہے، یہ انڈس ریور ہے، دریائے سندھ، اور یہ انڈیا سے ہوتا ہوا اور پھر سندھ میں ہوتا ہوا اس کا پانی عربین سی، سمندر ہمارا جو کراچی میں ہے. ایسے نمبر 2 جو ہے، یہ دریائے جہلم ہے، دریائے جہلم، اس کا پانی بھی جو ہے انڈس ریور میں گرتا ہے. ایسے چناب نمبر 3 جو ہے
یہ چناب ہے، چناب ریور. ان تینوں کا حق جو ہے وہ پاکستان کو ملا تھا 1960 میں. انڈس، جہلم اور چناب، یہ تینوں جو ہیں ویسٹرن دریا ہیں، ویسٹرن ریورز ہیں، مغربی دریا ہیں. اور یہ جو تین دریا ہیں اس میں دریائے راوی نمبر 5 بیاس، اور بیاس جو ہے یہ ہوتا ہوا سری نگر میں منتقل ہوتا ہے مقبوضہ کشمیر میں. اور نمبر 6 جو ہے یہ ہے ستلج. ان تین دریاؤں کے پانی کا حق جو ہے وہ انڈیا والوں کو دیا گیا. اور یہ جو تین دریا ہیں انڈس، جہلم اور چناب، ان تینوں کا جو حق ہے وہ پاکستان کو دیا گیا. یہ مغربی دریا ہیں اور یہ مشرقی، یہ ایسٹرن اور ویسٹرن ریورز. ایسے ہیڈ لگائے جاتے ہیں. انڈس واٹر ٹریٹی میں جو بات کی گئی تھی کہ جہلم، چناب اور سندھ کے جو دریا ہیں اس پر پانی کا حق جو ہے وہ پاکستان کو اس کا حق دیا گیا. یہ بھی دریاؤں کا ایک نظام ہے. ہمارے پاکستان کے اس طرف انڈیا، نیپال، چائنا، افغانستان، تو انڈیا ہی سے بہت سے دریا آ رہے ہیں. یہ سارے دریاؤں کے نام بھی لکھے ہیں: ستلج، راوی، چناب، جہلم، بیاس، سندھ. یہ بھی جو ہے دریاؤں کی ایک میپ بنایا ہوا ہے ریورس کا. یہ بھی ایک نہری نظام ہے جو اوپر سے دکھایا گیا ہے. سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی ایک دفعہ انڈیا نے کی. انہوں نے دریائے چناب پر ڈیم بنانے کا بھی اعلان کیا تھا. حالانکہ دریائے چناب کا جو یہ بھی ویسٹرن ریورس میں آتا ہے اور اس کا حق جو ہے پاکستان کو دیا گیا تھا. اب اس میں جو بیک گراؤنڈ میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ تمام باتیں لکھنی ہیں. سندھ طاس معاہدے میں پاکستان کو کافی نقصان بھی ہوا. جنوبی پنجاب کے جو علاقے ہیں ان کو جو ہے کافی نقصان ہوا، کیونکہ ستلج اور بیاس کے جو پانی ہیں، یہ جو علاقے ہیں ستلج اور بیاس، یہ ہمارے جو جنوبی پنجاب کے جو علاقے ہیں ان کو سیراب کیا کرتا تھا. لیکن اس کا حق جو ہے انڈیا کو مل گیا. سندھ طاس معاہدے کی وجہ سے نہ صرف پنجاب اپنے تین دریاؤں سے محروم ہوا، بلکہ اس نے کشمیر کے سلسلے میں بھی پاکستان کی جو موقف ہے اور مفاد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. یہ معاہدہ جو ہے کر کے کشمیر کی تقسیم کو عملاً تسلیم بھی کیا گیا. یہ کچھ باتیں اس میں جو ہے انٹروڈکشن میں لکھنی ہوتی ہیں پس منظر میں. اس کے بعد کیونکہ یہ شارٹ کوسچن آنسر میں آتا ہے، سندھ طاس معاہدے کی جو خصوصیات ہیں، فیدرز ہیں، سیلنٹ فیدرز، اس میں ایک تو یہ لکھنا ہے 3 ایسٹرن ریورز نیملی راوی، ستلج اینڈ بیاس ور گیون ٹو انڈیا. یہ تین دریا جو مشرقی ہیں ان کے پانی کا حق جو ہے وہ انڈیا کو دیا گیا. 3 ویسٹرن ریورز انڈس، جہلم اینڈ چناب ور گیون ٹو پاکستان. جو ویسٹرن ریورز ہیں دریائے سندھ، جہلم اور چناب، اس کے پانی کا حق پاکستان کو دیا گیا. اور ایک بات یہ بھی کی گئی کہ پاکستان کی جو مغربی دریا ہیں ان سے وہ ان کو جو مشرقی دریاؤں کا پانی جو ہے نا، مشرقی دریاؤں کا پانی جو ہے وہ تو انڈیا کو اس کو حق مل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے کوئی متبادل راستے نکالیں گے اور متبادل کاموں کے ذریعے جو ہے اپنا اس علاقوں کو پانی جو ہے میسر کریں گے. اس کے بعد ایک اور یہ بات کی گئی کینال اور اسٹریم کے ذریعے دونوں فریقوں کے درمیان بہت پارٹیز ور دونوں فریقوں کے درمیان جو ہے
جو دریاؤں اور نہروں اور ندی نالوں کے بہاؤ کے ڈیٹا کا باقاعدہ سے تبادلہ بھی کرنا تھا، یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کو لکھنی ہوں گی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور وقتاً فوقتاً ہم اردو اسلامیات PSC کے لیکچرز بناتے ہی رہتے ہیں، آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا، اور پلے لسٹ میں جا کر PST کے بہت سے لیکچر موجود ہیں، اس سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔